www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے کفار کی موالات سے روکا گیا، کفار کے ساتھ آپ نے یاری نہیں لگانی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس کے ساتھ یاری لگائیں، کس کے ساتھ یاری لگائیں؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول سے۔ بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ جی؟ میری ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے شکر منعم۔ اس میں ہے دی زباں اللہ نے حمد و ثنا کے واسطے، دل دیا اپنے لیے اور مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے؟ حمد و ثنا کے لیے۔ اور دل کیوں دیا ہے؟ کہ اپنی محبت ڈالیں اللہ ہمارے دل میں، اور مصطفیٰ کی محبت ڈالیں۔ شعر چھپ چکے ہیں، وہ آپ کے بھتیجے نے نہیں دیے، یہ میرے اشعار سارے چھپ چکے ہیں، کتاب آپ کو نہیں ملی، لے لو اس سے ساجد کے کام سے پکڑ کے لے لو، سمجھے جی؟ تو زبان اللہ نے کیوں دی ہے؟ حمد و ثنا کے بعد۔ دل کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس کی محبت ہو اور اس کے محبوب کی محبت ہو۔ دی زبان اللہ نے حمد و ثنا کے واسطے، دل دیا اپنے لیے اور مصطفیٰ کے واسطے۔ آگے بولو۔ تو سوال ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو یاری نہ لگائیں، کس کے ساتھ یاری لگائیں؟ تو جواب یا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری لگاؤ۔ ان آیات کا شان نزول کچھ یہ ہے کہ وہ عیسائی تھے نا، مناظرہ کرنے آئے، تو حضرت نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ معبود تو نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو۔ کیا؟ اللہ سے محبت پیدا ہو۔ یہ ٹھیک ہے، وہ شرک کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کو یہ کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں تو میری اتباع کرو، میں خاتم الانبیاء۔ کس کی اتباع کرو؟ میری، محمد عربی کی اتباع کرو۔ پھر تم صرف محب نہیں بنو گے، محب کے ساتھ خدا کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ محب کے ساتھ کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بھی بن جاؤ گے۔ یہ تو تھا ربط۔ اب ہے حکم اتباع رسول۔ قل ان کنتم کے نیچے لکھو حکم اتباع رسول، حضور کی اتباع کا حکم ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر ہو تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا چھوڑو، فاتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ میری۔ یحببکم اللہ، ثمرہ اتباع۔ اتباع کا ثمرہ یہ ہوگا کہ خود خدا تمہارے ساتھ محبت رکھے گی، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محبت رکھے گا تمہارے ساتھ اللہ، اور بخش دے گا وقت تمہارے گناہ تمہارے، اور اللہ کو رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، وہی چیز ہے حکم اتباع رسول۔ آپ فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، پس اگر پھر جائیں وہ یہی عیسائی منکرین، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ہے ایسے کافروں کے ساتھ۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، لکھ لو یہ تمہید،
तमहीद किस्सा मरियम व ईसा अलैहिस्सलाम। तमहीद किस्सा मरियम व ईसा अलैहिस्सलाम। बीवी मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से की ये तमहीद है। किस्सा आगे आ रहा है, ये तमहीद है। बेशक अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया नबूवत के लिए आदम को, नूह को, आल इब्राहिम को, आल इमरान। आल इमरान का भी जिक्र आएगा। अलल आलमीन, तमाम जहानों पे। तो मेरे आका आल इब्राहिम में दाखिल है या नहीं? ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़। यहाँ से इशारा किया कि ये अल्लाह के मुंतखब रसूल ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं, माबूद नहीं। अल्लाह के बंदे हैं, माबूद नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला माबूद हैं। अल्लाह ने ना किसी को जना और ना अल्लाह ताला किसी से जना दिया। खुदा की औलाद है, बाप दादे हैं, फरमाया ज़ुर्रियतुम बाज़, ये तो औलादे हैं। ये जितने नबी हैं एक दूसरे की क्या हैं? औलाद हैं। ये बाप भी हैं, बेटे भी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप हैं तो उनके औलाद बेटे हैं। तो ये एक दूसरे की औलाद है। तो जो एक दूसरे की औलाद वो माबूद बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फरमाया ज़ुर्रियतुम बाज़ुहा मिन बाज़। इसका माना आसान लिखो, जो औलाद थे एक दूसरे की। ये अंबिया एक दूसरे की औलाद थे। जो औलाद थे एक दूसरे की। ये मुख्तसर माना लिख लिया ना, बाकी तरकीब इसकी ये है कि ज़ुर्रियतन बदल बन रहा है। किससे? आला इब्राहिम आला इमरान से। ये आल इब्राहिम आल इमरान क्या हैं? यानी औलाद हैं। ये बाज़ उनके किससे हैं? बाज़ से। बाकी समी अलीम ये हैं या अल्लाह है? वल्लाहु समी अलीम। समी अलीम अल्लाह के साथ है, जो औलाद से पाक है। ये तमहीद थी किस्सा मरियम व ईसा की। अब खुद किस्सा आ गया जी। इस कालत इमरात इमरान, किस्सा मरियम व ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इमरान की बीवी थी, वो बैठी हुई थी। उसका नाम था हन्ना। हन्ना जो है जीम वाली हा, हन्ना। इमरान की बीवी, जो बीवी मरियम की अम्मा थी, एक दिन दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। क्या देखा कि दरख्त के ऊपर कोई परिंदा बैठा है और उसके साथ बच्चा है। तो बच्चे को वो चोग दे रहा है। चोग जानते हो ना? वो परिंदा अपने बच्चे के मुंह में मुंह डालता है, चोग देता है, खुराक उन्हीं के ची 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 कर रहा है। तो बीबी ने देखा तो उनका दिल भर आया। अर्ज किया, मौला कि देखो तूने इस परिंदे को क्या दी है? औलाद दी है। ये इसको खुराक खिला रहा है, मुझे भी औलाद होनी चाहिए। तो बीबी ने मन्नत बांध ली, बीबी हन्ना ने, कि अगर मेरा बेटा हुआ, अल्लाह की नज़र मानी, तो उसको मैं बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ करूँगी। वहाँ पढ़ेगा, तौरात का हाफिज बन जाएगा, फिर इमामत कराएगा या खिदमत करेगा बैतुल मुक़द्दस की। खुदा के घर का खादिम बनेगा। तुम भी खुदा के घरों के खादिम बनोगे या नहीं? हाँ, यही सोच है। खुदा की कुदरत। बीबी का इरादा तो ये था कि बेटा पैदा हो, लेकिन क्या पैदा हुई? बेटी पैदा हुई। मरियम उसका नाम रखा गया। देखो, इस कालत इमरात इमरान, जब अर्ज किया इमरान की औरत ने, रब्बे इन्नी नज़र तो लाता, बेशक मैंने मन्नत मानी है वास्ते तेरे,
میرے محترم مختصر معنی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خبر جب فعلی ہو تو حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر فعلی کس کا فائدہ دیتی ہے؟ یہ دیکھو انا کا یا اسم ہے نا، نظر تو لاگا اس کی خبر ہے، انا کیا نہیں، فعلی ہے یعنی جملہ فعلی ہے، تو کس کا فائدہ دے گی؟ حصر کا۔ مختصر میں لکھا ہوا ہے۔ تو منت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ آج کل عورتیں پیر کی منت مانتی ہیں، کس کی؟ شہباز قلندر کی منت، کہ بیٹا دے دو۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک بزرگ کی قبر پہ گیا تو وہاں عورت بیٹھی ہوئی تھی مرغا لیے ہوئے۔ مرغا جانتے ہو نا، ہم اس کو ککڑ کہتے ہیں، مرغا لیے بیٹھی تھی، تو ایسے مرغے کو پکڑ کے ایسے کرتی تھی، لے ککڑ دے پتر، لے ککڑ دے پتر۔ پیر کو کہہ رہی تھی لے ککڑ دے، ککڑ لے لے اور پتر دے۔ پیری رشوت خور ہے، بغیر ککڑ کے پتر نہیں دیتا۔ یہ حالت ہے۔ تو بی بی نے خاص کس کی منت مانی؟ اللہ۔ بے شک منت مانی ہے میں نے خاص تیرے اس بچے کی کہ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، ماں کے نیچے لکھو بچہ، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن ڈرا حال ہے کہ وہ آزاد کیا جائے گا۔ کس سے آزاد؟ دنیاوی کاموں سے۔ کیا؟ دنیاوی کاموں سے میں آزاد کر دیں گی۔ کس کا خادم بنے گا؟ تیرے گھر بیت المقدس کا۔ پس قبول کر مجھ سے، بے شک تو ہی تو سمیع علیم ہے۔ فلما وضعتھا، پر جب جنا اس کو تو کہنے لگی اے پروردگار میرے، بے شک میں نے جنا ہے اس کو، کیا؟ مؤنث۔ یہ تو مؤنث ہے، میرا خیال کیا تھا؟ مذکر۔ اب دیکھو بی بی مریم کی اماں ہے، ایک ولی کامل کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے۔ اور مریم ماں تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ماں کی ماں کیا ہوتی ہے؟ نبی کی نانی ہے۔ اس کے اختیار میں کچھ ہے، وہ مانگتی کیا ہے؟ بیٹا، لیکن پیدا کیا ہوتی ہے؟ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ تعویذ دو بیٹا پیدا ہو، تعویذ دے دیتے۔ اگر بیٹا پیدا ہوا تو پیر صاحب کہتے ہیں دیکھو مجھے دے دو، کوئی بکرا شکرا دے دو یا اونٹ دے دو یا پیسے دے دو، میرے تعویذ سے کیا پیدا ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا۔ پھر تعویذ کھولتے، دیکھو تعویذ میں لکھا ہوا ہے لڑکا نہ لڑکی، یعنی کیا پیدا ہوگا؟ لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو آ جاتے، واہ پیر صاحب ہم نے تو لڑکا مانگا تھا، آپ نے لڑکی دی ہو۔ تو پیر کے اختیار اس نے کہا میں نے خود لکھ دیا تعویذ پہ لڑکا نہ لڑکی۔ پہلے نہ ادھر لگاتا تھا، اب نہ کہاں لگا دیا؟ لڑکے کی طرف، لڑکا نہ لڑکی لکھ دیا تم نے۔ اور اگر کچھ ہی نہ پیدا ہوتا تو آتے واہ جی واہ تعویذ جی آپ نے کوئی، میں تو لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی۔ تو تعویذ کا ڈھنگ تو میں نے بتا دیا ہے، لوگوں سے پھر پیسے بٹورو، تعویذ لے کے مکر فریب کرتے ہیں نا ہمیں لوگ۔ اچھا جی، تو میں نے مانگا تھا بیٹا، آ گیا کیا؟ بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ معترضہ میں لکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں نا، اس نے تو بیٹا عام مانگا تھا یا نبی مانگا تھا، لیکن میں نے ایسی بیٹی دی جو نبی کی ماں بننے والی تھی، نبی کی جس قسم کا اس نے بیٹا مانگا تھا، میں نے جو بیٹی دی ہے اس کا شان اس بیٹے سے کیا زائد ہے، مریم کا۔ سمجھے؟ ولایت کے وہ آخری درجے پہ تھی مریم، کیوں کہ نبی کے بعد درجہ صدیق کا نہیں ہوتا، صدیق کے بعد شہید کب ہوتا ہے نا، تو اس لیے ولایت کا آخری درجہ کیا ہے؟ صدیق ہے، اس کے اوپر تو نبی ہے، تو مریم کو صدیقہ نہیں کہتے، امی عائشہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟
صدیقہ کہتے ہیں، اس کو اوپر نبی کا درجہ ہوتا ہے، درمیان میں اور کوئی درجہ نہیں۔ دیکھو واللہ عالم جملہ معترضہ لکھو، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں ساتھ اس کے کہ جنا ولیس الذکر کالانثیٰ، اور نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا، نہ تھا وہ مذکر جو اس نے مانگا، مثل ایسے مؤنث کہ اس کا شان ایسے نہ ہوتا۔ یہ ہے درمیان میں جملہ معترضہ۔ آگے غور فرمائیے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا عطف ہے انی وضعتها انثیٰ میں، درمیان میں اللہ کی کلام ہے، اب کس کی کلام شروع ہوگی؟ بی بی مریم کی۔ وَعَطْفَ انی سَمَّيْتُهَا مریم کا عطف کس پہ ہے؟ انی وضعتها انثیٰ پہ ہے، میں نے جنا اس کو مؤنث اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا کیا؟ مریم۔ آگے اس میں یہ بی بی حنا کی کلام ہے، درمیان میں واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ، یہ اللہ کی کلام ہے، بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ مریم کا معنی عابدہ، عبرانی زبان میں مریم کا معنی کیا ہے؟ عابدہ، عبادت گزار، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ دے رہے۔ اب دیکھو بی بی صاحبہ مریم کو کس کی پناہ میں دے رہی ہے؟ اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے، کسی پیر فقیر کی پناہ میں نہیں دے رہی، سمجھے جی؟ آج کل عورتیں مرد 9 راتاں بیٹھتے ہیں، پیر کے اوپر جاتے ہیں، 9 راتاں بیٹھتے ہیں وہ پیر کی پناہ میں آنے کے لیے، لیکن 9 راتاں جو بیٹھتے ہیں عورتوں لے کے، عزت ان کی محفوظ ہوتی ہے؟ بے غیرت لوگ ہیں، اپنی عزت کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ بھئی سید کی شان زیادہ یا قرآن کی شان زیادہ، اندازہ کرو سید قرآن کا مقابلہ کرتا ہے کیا؟ سید کی شان زیادہ یا قرآن کی شان زیادہ؟ تو جواب دینے والا بڑا چالاک تھا، اس نے کہا دیکھو بھائی قرآن کئی سال سے تمہارے گھر ہے، قرآن نے کوئی خیانت کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ سید کو 2-4 دن گھر ٹھہراؤ پتہ چل جائے گا کہ سید زیادہ ہے قرآن کی شان زیادہ ہے، بالکل پتہ چل جائے گا۔ بدماش ہوتے ہیں یہ پیر جو ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں پورے، سمجھے؟ تو بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے روتا ہوا آتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے، چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا تو روتا ہے نا، تو کیوں روتا ہے؟ حضرت نے فرمایا شیطان اس کو چوک لگاتا ہے، تصرف کرتا ہے، لیکن مریم بھی محفوظ ہوئی، اس کا بیٹا بھی اسے محفوظ ہو گیا۔ آپ فرمائیں گے حضور بھئی متکلم تو خود مستثنیٰ ہوتا ہے، کیا متکلم کیا ہوتا ہے؟ خود مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اور ایک استاد ہے طلباء کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس اس جگہ سب بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تو بیٹھے ہوئے، آپ بدماش ہے گا؟ متکلم تو ویسے ہی مستثنیٰ ہوتا ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پس قبول کیا اس بی بی کو، مریم کو، اس کے رب نے قبول اچھے کے ساتھ۔ اصل قبول کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ ویسے بھائی بی بی حنا کو جب وہ بیٹی پیدا ہوئی نا تو کچھ سمجھدار ہوئی تو بیٹی کو لے گئی کس کے پاس؟ وہ بیت المقدس جو خدام تھے، وہاں کوئی امام مسجد تھے، کوئی خادمین تھے، ان کو مجاورین بیت المقدس کہتے تھے، اللہ کے گھر کے مجاور، ان کے پاس لے گئی کہ یہ میری منت تھی۔ تو وہ بچیوں کو قبول کرتے تھے، بیٹوں کو قبول کرتے تھے، نروں کو، بچیوں کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اصل قبول کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ لیکن پھر جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اس بیٹی کی کفالت کون کرے، نگرانی کون کرے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ میں نگرانی کروں، کیونکہ حضرت عمران جو تھے نا ان کے بڑے امام گزرے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، بڑے بزرگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا
کہ ایسے کرو، القاء ہوا ہوگا، الہام ہوا ہوگا کہ جن کلموں کے ساتھ تم لکھتے ہو نا تورات کو، یہ کلمے کہاں ڈال دو؟ دریا کے اندر ڈال دو، تو جن کا قلم اس طرف بہہ جائے وہ نہ، جس کا قلم کسی بہاؤ کی طرح ہو جہاں سے پانی آ رہا ہے ادھر چلے، وہی کفالت کرے۔ چنانچہ قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریہ کا قلم ادھر اوپر چڑھا تو وہ کفیل بن گئے، اور ان کا کفیل بننا اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ حضرت زکریہ کے گھر ان کی کیا تھی؟ خالہ تھی، بی بی مریم کی کیا تھی؟ خالہ تھی۔ تو خالہ کی تربیت میں آ گئی، خالوں کی تربیت میں آ گئی، سمجھے؟ تو پھر وہ بیت المقدس جیسے مسجد ہے نا، ساتھ ساتھ بیت المقدس کے حجرے ہوتے تھے، تو اس کے لیے ایک حجرہ کیا کر دیا گیا؟ خالی کر دیا۔ بی بی صاحبہ وہاں رہتی، خالہ بھی آ کے ملتی ان کو، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ان کا خیال کرتے۔ تو زکریہ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ بے موسم میوے رکھے ہیں، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا۔ اب سوال کیا کہ مریم موسم بھی نہیں ہے میووں کی، پھلوں کی، اور تیرے پاس کہاں سے پھل آ جاتے ہیں؟ بی مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ بہشتی خوراک، بہشتی پھل مجھ کو مل رہا ہے۔ اب بی بی مریم نبیہ تھی یا ولیہ تھی؟ ولیہ تھی نا۔ اب ولی کے سامنے ایک چیز ہے خلاف عادت، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ تو کرامت اولیاء قرآن سے ثابت ہوگی یا نہیں؟ جیسے معجزات انبیاء قرآن سے ثابت ہیں، کرامات اولیاء بھی قرآن سے ثابت ہو گئے۔ دیکھو جی، بس قبول کیا اس کو رب، اس کے ساتھ قبول اچھے کے، اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھا۔ اچھا بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مریم جو ہے نا وہ جلدی جلدی بڑھتی گئی۔ کیا؟ بعض تفسیروں میں تو ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ ایک دن میں ایسے بڑھتی جیسے باقی بیٹے سال میں بڑھتے ہیں، لیکن یہ ہیں اسرائیلیات۔ بہرحال وہ جلدی بڑھی، آپ اتنی کہو گے اب ہم اللہ، قرآن نے مبہم کہا ہے نا، بارہ جلدی جلدی بولو۔ وکفلہ زکریا، اور کفیل بنا دیا اس کا، کس کو؟ زکریا، کون کے سپرد ہوگی؟ کلما داخل علیہا زکریا، کرامت مریم، لکھ لو کرامت مریم۔ اب دیکھو نا کلما کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیکھا، بار بار دیکھا۔ جب ہی داخل ہوتا اس کے پر زکریا حجرے کے اندر، یہاں محراب کا معنی حجرہ لے لیجیے۔ پہلے زمانے میں جو حجرے ہوتے تھے نا مسجدوں کے ساتھ ساتھ، ان کو کیا کہتے تھے؟ محراب۔ یہ محراب جو ہے نا یہ رواج پہلے نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھے، آپ کے بعد بنے ہیں، سمجھے جی؟ تو محراب کا نا حجرہ، دیکھو داخل ہوتا اس کے بعد زکریا محراب کے اندر حجرے میں، پاتا نزدیک اس کے رزق کو۔ قال یا مریم استبعاد زکریا، زکریا نے اس بات کو بعید خیال کیا۔ استبعاد کا معنی کسی چیز کو بعید خیال کرنا۔ کہنے لگا اے مریم انا لک ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ رزق؟ قالت، فرمانے لگی وہ من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں بغیر حساب، بغیر قیاس کے۔ حساب کا معنی یہاں قیاس کرو، اس لیے کہ ہمارا عقل تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر پھل اپنی موسم میں آئے یا بغیر موسم کے، ہر پھل اپنی موسم، لیکن وہاں پھل کیا ہوتا تھا؟ بے موسم، بغیر قیاس کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دعائے زکریا۔ جب زکریا نے یہ جواب سنا بی بی مریم سے تو وہاں دعا کہ اے اللہ، جیسے مریم کو بے موسم پھل دیا آپ نے، مجھے بھی بے موسم پھل دو، مجھ کو بھی، اگرچہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، 120 سال پہ پہنچ گئے تھے، اب اولاد ایک پھل ہے نا، تو موسم ہے اولاد کی، لیکن اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، مجھ کو بھی بے موسم پھل دے، اولاد دے دے مجھ کو، پھل یہ ہے۔
اسی مقام پہ پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ تو زکریا علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، تو اس کے باوجود بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ جی خدا کو پکار رہے ہیں، اپنے آپ کو بیٹا نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہیں جی پیر دیتا، نام کیا رکھتے ہیں جی؟ پیر دیتا، پیر دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اللہ ڈھوایا، اللہ نے دوسرے سے دلوایا۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اللہ ڈھوایا، اللہ نے کسی اور سے دلوایا۔ تو پیر دیتا، پیر نے خود دے دیا۔ کیسے مولانا ایسے نام رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ نہیں۔ وہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، قال رب ہب لی، عرض کیا اے میرے پروردگار بخش واسطے میرے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ، بے شک آپ بھی سننے والے پکاروں کو۔ فنادت الملائکہ، اجابت دعا، اجابت دعا، دعا اسی وقت قبول ہوگی۔ پس پکارا اس کو جبریل نے۔ ملائکہ ہے تو یہ جمع، لیکن مفرد کے اوپر جمع کا اطلاق کیا جاتا ہے اعزاز کے لیے۔ اس کے لیے اعزاز کے لیے، کیونکہ جبریل سردار تھا نا فرشتوں کا، اب بھی ہے۔ پس پکارا اس کو جبریل نے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے حجرے کے اندر۔ یہ دو احتمال ہیں، ایک احتمال کہ نماز پڑھ رہے تھے، دوسرا احتمال یدو، صلاۃ مانے دعا ہے یا نہیں؟ ابھی دعا مانگ رہے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے دعا مانگ رہے تھے حجرے کے اندر، یا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتے نے پکارا ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تو اس کو ساتھ یحییٰ کے۔ اب جبریل نے کیا کہا کہ اللہ نے تیرے لیے اولاد مقدر کی ہے، اور اس کا نام بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ خود خدا نے رکھا ہے۔ بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں ساتھ یحییٰ کے، مصدقاً، وصف نمبر 1، وصف نمبر 1 جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ اللہ۔ یہ وصف نمبر 1 ہے، کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمۃ اللہ سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی پڑھا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ اس لیے بی بی مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی تو آپ بھی چھوٹی ہے نا بی بی مریم، ان کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو ایک پیشین گوئی کر دی گئی۔ کیا پیشین گوئی کر دی گئی کہ اے زکریا تیرے ہاں کیا پیدا ہوگا؟ بیٹا یحییٰ، اور مریم کو بھی بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ، اور اس کا لقب کیا ہوگا؟ کلمہ اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کریں گے نا، تو پہلے تصدیق ان کی کون کرے گا؟ یحییٰ کرے گا۔ کون کرے گا؟ یحییٰ ان کو پہلے نبی مانے گا۔ تو دونوں کے لیے بشارتیں بھی آ گئی، تصدیق بھی آ گئی۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ دیکھو، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تو اس کو یحییٰ کی مصدقاً، وصف نمبر 1 لکھا ہے کہ تصدیق کرے گا کلمۃ اللہ کی، یوں معنی کرنا، یہ من کا معنی نہ کرنا، جو تصدیق کرے گا کس کی؟ کلمۃ اللہ کے نیچے کیا لکھو؟ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتایا ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ بس سیدہ، یہ وصف نمبر 2 ہے۔ کس کی وصف ہے؟ کس کی وصف ہے؟ یحییٰ کی۔ وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور عورتوں سے رکنے والا ہوگا۔ حصور مبالغے کا صیغہ ہے، عورتوں سے رکنے والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عورتوں سے بالکل رغبت نہیں تھی، خیال ہی نہیں جاتا تھا ان کا عورتوں کی طرف، اس لیے حضرت یحییٰ نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ سمجھے؟ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، یہ سمجھ آ گیا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں یا نہیں؟ یہ حضرت یحییٰ میں کمال عبادت تھا، ذرا غور کرنا۔ حضرت یحییٰ میں فقط کیا تھا؟
کمال عبادت اور کوئی عورتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ میرے حضرت کے اندر کمال عبادت کے ساتھ کمال معاشرت بھی تھا۔ کمال عبادت کے ساتھ کیا؟ کمال معاشرت بھی تھا۔ ہاں، عورتوں کے ساتھ کمال معاشرت، اچھے طریقے سے نبھانا، ان کے حقوق ادا کرنے، ان کی تربیت کرنی۔ تو حضرت جامع ہوئے نہیں، وہاں صرف کمال عبادت ہے، یہاں کمال عبادت کا کیا ہے؟ کمال معاشرت ہے، عورتوں سے رکنے والا۔ نمبر 3 ہے نا نبیان، نمبر کتنی؟ 4، نبی ہوگا کامل نیکوں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، سوال از کیفیت، سوال از کیفیت۔ حضرت زکریا کو یہ تو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا پیدا ہونا ہے، اب کیفیت سے سوال کر رہے ہیں کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں، میری گھر والی بھی کیا ہے؟ بانجھ ہے، آیا ہماری حالت یہی رہے گی بڑھاپے کی، یا میں نوجوان بن جاؤں گا؟ کیا میں بھی نوجوان، میری بیوی بھی نوجوان بن جائے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، حالت تمہاری یہی رہے گی، بوڑھے رہو گے، ہاں، اور میں تمہیں بچہ دوں گا۔ یہ سوال از کیفیت لکھو۔ کالا، عرض کیا زکریا نے، اے رب میرے، انا یکون لی غلام، کس کیفیت میں ہوگا واسطے میرے لڑکا، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور بیوی میری بانجھ ہے۔ فرمایا الامر کذالک، کذالک سے پہلے الامر معذوف ہے، معاملہ اسی طرح رہے گا، تو بھی بوڑھا، تیری بیوی بھی بوڑھی رہے گی، الامر کذالک، معاملہ اس کی طرح رہے گا۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ مبتدا ہے، یفعل خبر ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، مطالبہ علامت، اب علامت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا خوش ہو گئے نا کہ حضرت کوئی علامت بتائیے کہ اس سے میں معلوم کر لوں کہ میری بیوی کو کیا ہے؟ حمل ہے، میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ حمل ہو گیا، خوشی ہو گئی، مطالبہ علامت۔ عرض کیا ہے رب میرے، اجعل لی آیہ، مقرر کرو واسطے میرے کوئی علامت، علی الحمل، آیاتن کے نیچے لکھو علی الحمل، مقرر کرو واسطے میرے کوئی نشانی حمل کے اوپر۔ قال، فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے خاموشی کا، وہ ایسا روزہ رکھتے تھے کہ نہ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بولتے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 دن تو روزہ رکھے گا، حالانکہ محققین اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے 3 دن کا روزہ، کھائے نہ پیے با۔ علامت وہ ہو جو اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو، اس کے اپنے اختیار میں ہو، عجیب علامت ہونی چاہیے۔ تو ہماری تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا 3 دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی، 3 دن کے لیے تیری زبان، تو بول نہیں سکے گا لوگوں کے ساتھ، باقی نماز بھی پڑھے گا، الحمد شریف جو کچھ قرات ہوتی تھی اس زمانے میں، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بول سکے گا، آگے ہیں تقریر بھی نہیں کر سکے گا، خود خدا کا ذکر کرے گا، بات پھر سمجھ لینا کہ ہم ہے۔ آپ سمجھی بات یا نہیں؟ دیکھو فرمایا نشانی تیری یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ 3 دن مگر اشارے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ کرے گا، جیسے پانی مانگتا ہے آدمی ایسے اشارہ کرتا ہے، ہاں پہ ایسے کرتا ہے، نہیں پہ ایسے کرتا ہے۔ اوپر حاشا لکھ لو، عدم کلام اضطراری تھا، عدم کلام یہ کیا تھا؟ پھر روزہ نہیں تھا، اضطراری تھا، ان کے اپنے اختیار میں تھا۔ عدم کلام کیا تھا جی؟ اضطراری تھا۔ بیان القرآن اور روح المانی کا حوالہ لکھو۔ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ 3 دن مگر اشارے سے، لیکن بعض کو ربا کا ذکر کر سکیں گے یا نہیں؟
ذکر پہ زبان چلے گی، نماز میں چلے گی زبان، اور ذکر کر تو رب اپنے کا بہت، اور تسبیح بیان کر تو شام اور صبح۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com